انڈیا کی ریاست بہار میں حکومت کا نیا اقدام، تعلیمی اداروں اور مذہبی مقامات کے گرد گوشت اور مچھلی کی کھلے عام فروخت پر پابندی کا مقصد بظاہر بچوں میں تشدد کے رجحان کو کم کرنا اور شہریوں کے جذبات کا احترام کرنا ہے۔ اس بارے میں بہار کے نائب وزیر اعلیٰ کا بیان متنازع ہو گیا ہے اور سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ گوشت کی فروخت سے تشدد کا کیا لینا دینا ہے اور اس کا نشانہ کون ہے۔ اس فیصلے سے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے کاروبار متاثر ہوں گے، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انڈیا میں گوشت کی فروخت یا اس کا کھانا متنازع ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے کئی بار لوگوں کو جان لیوا تشدد یا لنچنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ گزشتہ ایک دہائی میں انڈیا میں گوشت اتنا بڑا ایشو کیسے بن گیا ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا ایران میں ایک بار پھر مظاہروں کی لہر، اس بار ان کا مرکز ملک کی یونیورسٹیاں ہیں۔ BBC کی ٹیم نے مظاہروں کی ویڈیوز اور تصاویر کی صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یوکرین میں روسی جنگ کو 4 برس، اس جنگ کا روس پر کیا اثر ہوا؟ BBC نے جنگ کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ماسکو اور یوکرینی سرحد کا راہ اختیار کی۔ انڈین ریاست بہار کے نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا نے شہری علاقوں میں تعلیمی اداروں اور مذہبی مقامات کے ارد گرد گوشت اور مچھلی کی فروخت پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے 2017 میں ریاست اتر پردیش میں BJP کی حکومت نے اسی طرح کی پابندی عائد کی تھی، جس سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کے گوشت کے کاروبار کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सामाजिक सौहार्द के लिए और बच्चों के हिंसक प्रवृत्ति रोकने के लिए हम शैक्षणिक संस्था के निकट, धार्मिक संस्था के निकट और खुले में भीड़ भाड़ के जगह पर इस तरह के खुला मांस मछली की बिक्री कहीं न कहीं मेरे पवित्र भावनाओं को प्रदूषित करता है। اچھا، یہاں وجے کمار کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بچوں میں تشدد کے رجحان کو روکنے کے لیے ہے اور یہ گوشت کی فروخت میرے پاک جذبات کو آلودہ کرتی ہے۔ بنیادی طور پر بہار کی حکومت کی جانب سے تعلیمی اور مذہبی مقامات کے قریب گوشت کی فروخت پر پابندی کی 3 اہم وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اسکولوں کے قریب جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بچوں میں تشدد پسندی کا خطرہ ہو سکتا ہے، لوگوں کی جانب سے سڑکوں پر جانوروں کو ذبح کرنے سے گندگی اور بدبو کی شکایت، موجودہ قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا جس کے تحت گوشت کی تجارت کے لیے لائسنس لازمی ہے۔ انڈیا میں گوشت کی خرید و فروخت ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ 2015 میں ریاست اتر پردیش کے محمد اخلاق کو صرف اس شک کی بنیاد پر مشتعل ہجوم نے ان کے گھر میں گھس کر ہلاک کیا تھا کہ ان کے گھر میں گائے کا گوشت تھا۔ حالیہ برسوں میں انڈیا میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں اور ویسے تو ریاست اتر پردیش میں بھی 2017 سے ہائیجین کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کھلی دکانوں میں گوشت کی فروخت پر پابندی ہے۔ اب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے متعدد مسلمان گوشت فروش بے روزگار ہو گئے تھے، لیکن گوشت کی فروخت سے جذبات مجروح ہونا یا اس سے تشدد کا رجحان بڑھنا، ایسے بیانات کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اور اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھی کیرتی دوبے۔ کیرتی، آپ انڈیا میں ایک لمبا عرصہ سے رپورٹنگ کرتی رہی ہیں، یہ بتائیے کہ بہار کے جو نائب وزیر اعلیٰ ہیں، ڈپٹی CM ہیں، ان کے بیان پر کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے، ان کے بیان پہ بہت بڑی جس طرح کی پرتکریا آنی چاہیے ویسی تو نہیں ہے، لیکن جو چیف منسٹر ہیں ویسٹ بنگال کی، جو ایک مچھلی ایٹنگ اسٹیٹ مانا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں کے کلچر کا حصہ ہے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کس طرح سے اگر BJP جو ہے بنگال میں آئے گی تو کس طرح لوگوں کا کھانا کیا وہ کھائیں گے، ان کی ایٹنگ ہیبٹس کنٹرول کرے گی، جس پہ BJP کے جو بنگال کے چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے کھانا، کیا وہ کھانا چاہتے ہیں، ان کی ایٹنگ ہیبٹ ہم کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اس کو پبلک پلیسز پہ کھلے میں جو اس کی جو سیلنگ ہے اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جو پورا چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایک پورا پیٹرن چلا رہا ہے اوور دا ایئرس جو ہم سے دیکھ رہے ہیں انڈیا میں، ایک اسٹیٹ دوسرا اسٹیٹ، اور یہ سب ایک
उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें शुरू की हैं, और बाकी जितने भी बीजेपी और बीजेपी के कोलिशन वाली सरकारें हैं वो इस टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं, या एग्जैक्टली वो यूज़ कर रहे हैं इस टेम्पलेट को। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ रियासतों में भी ये टेम्पलेट के तौर पर हो रहा है, लेकिन ये गोश्त खाना या गोश्त का कारोबार एक अब मसला बन गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये मसला था नहीं, ये मसला बना है ऑफ कोर्स। उत्तर प्रदेश में जब 2015 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले 2017 में, जैसा कि आप बता रहे थे, कि उन्होंने ये रूल लेकर के आया कि ओपन एरियाज में बीफ और जो मांस की चीज़ें वो नहीं बिकेंगी। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसके बाद 2024 में ये भी एक रूल आया कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है उत्तर प्रदेश में, उसके 500 मीटर के रेडियस में कोई भी मीट की शॉप जो है वो नवरात्रि, जो कि रिलीजियस 9 दिन का पीरियड होता है, उस दौरान और रामनवमी के दौरान नहीं बिकेंगी। लेकिन ये जो पूरा मसला है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नहीं पता हमें चल रहा है कि ये लोकल लोग जितने हैं उनको अफेक्ट किया जा रहा है या एक्चुअली बीजेपी इसमें बिलीव करती है। क्योंकि अगर आप आंकड़े में जाएंगे तो द स्क्रोल एक न्यूज़ संस्था है जिन्होंने एक रिपोर्ट की है, और उस रिपोर्ट में आयुष तिवारी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा है कि अलाना ग्रुप जो बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया का, उसने 30 करोड़ 2024-25 में बीजेपी को इलेक्टोरल डोनेशन दिया है, जो कि इलेक्शन कमीशन का डेटा है। तो जो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिसी में जिस तरह पैन आउट हो रहा है, वो बीजेपी के एक्सपोर्ट में और बिजनेस में कैसे प्ले आउट हो रहा है, बहुत ही दोहरा स्टैंडर्ड है। कीर्ति दुबे, हमें ये तफसीलात बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में तलबा की हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की एक कैंपेन चल रही है और ये मुख्तलिफ कैंपसेस तक फैल गई है। इस पर बात करते हैं ट्रेंडिंग में। दिसंबर और जनवरी में मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों के बाद ईरान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं। बीबीसी ने अब तक तेहरान की 8 यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले मुजाहरों की वीडियोस की तस्दीक की है। इसके अलावा बड़े शहरों मशहद और इस्फहान की यूनिवर्सिटीज़ में भी एहतजाज की तस्दीक हुई है। बीबीसी ने जिस वीडियो की वेरीफाई किया है उसमें शुमाली तेहरान की अल-ज़हरा यूनिवर्सिटी में तलबा को हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। हुकूमत के हामी तलबा ने भी मुतअद्दिद कैंपसेस में अपने जवाबी मुजाहरे किए हैं। नीम सरकारी खबर रसां इदारे तस्नीम की शाया करदा वीडियो में मुजाहिरीन तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी के सामने अमरीका और इसराइल के परचम नजर आतिश करते हुए नजर आए हैं। रूस की यूक्रेन में जंग का 5वां साल शुरू हो रहा है और फिलहाल जंग के खात्मे के कोई आसार नहीं। यूरोप में दूसरी जंग अजीम के बाद होने वाली सबसे बड़ी जंग में यूक्रेन में फरवरी 2022 से अब तक 55,000 लोग हलाक हो चुके हैं। इस जंग के नतीजे में हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यूक्रेन के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात हो रही हैं। जहाँ यूक्रेन में नुकसान हुआ है, रूस को भी इस जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ी है। बीबीसी न्यूज़ की रशिया एडिटर स्टीव रोजनबर्ग ने मॉस्को और यूक्रेनी सरहद के दरमियान लिपस्टिक के इलाके से ये रिपोर्ट भेजी है। पहली नज़र में येलियट्स का कस्बा पुरसुकून और अफसानवी लगता है, लेकिन ये तासर ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। जंग के आसार हर जगह नज़र आते हैं, फ़ौज में भर्ती के इश्तहारात से लेकर फास्ट फूड के स्टॉल्स तक, जहाँ वी और जेड जैसे निशान आवीज़ा हैं। यहाँ एक दुकान पर लिखा है, एक पैनकेक लीजिए और फिर दुनिया जीतिए। लियोनार्ड कहते हैं कि हमारे लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लियोनार्ड खुद उलझन में है और रूस के लिए भी सब कुछ मंसूबे के मुताबिक नहीं हो रहा। यहाँ पर नजर दौड़ाएं तो यूक्रेन में मारे जाने वाले मकामी फौजियों की तस्वीर नजर आएंगी। रूस अपनी जंगी हलाकतों के अदद व शुमार जारी नहीं करता, लेकिन यहाँ लोगों से बात करके अंदाज़ा हो जाता है कि जंगी महाज पर नुकसान कितना बड़ा है। अरीना बताती हैं कि उनकी दोस्त के शौहर यूक्रेन में मारे गए, उनके कजिन का बेटा और पोता भी हलाक हुए। वो जंग पर तनकीद नहीं करती, लेकिन इसके मकसद के बारे में शशोपंज का शिकार हैं। वो कहती हैं कि दूसरी आलमी जंग में उन्हें मालूम था कि वो किस लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें यकीन नहीं है कि लड़ने की वजह क्या है। यूक्रेन सैकड़ों किलोमीटर दूर है, मगर जंग अब करीब महसूस होती है। ड्रोन हमलों की सूरत में पनाहगाहें बनाई गई हैं। ये सब क्रेमलिन के मुकम्मल फौजी हमले के फैसले की याद दहानी है।
ایک مقامی بیکری میں 4 سالہ جنگ کے بعد معاشی دباؤ واضح ہے. لاگت بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی قیمتیں بھی. بڑھتے ہوئے ٹیکسوں نے چھوٹے کاروبار کو متاثر کیا ہے. ہماری بیکری اور سامنے والا ریسٹوراں شہر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر یہ سب بند ہو گیا تو کیا بچے گا؟ بس ایک سرمئی اور تاریک جگہ. For Russians, the consequences of the Kremlin's decision 4 years ago. 4 سال پہلے کرملن کے یوکرین پر حملے کے فیصلے کے اثرات روسیوں کے لیے نظر انداز کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ اثرات ہر شعبے میں ہیں، معیشت سے لے کر انٹرنیٹ سینسرشپ تک. سب سے زیادہ تکلیف دہ اس کی انسانی قیمت ہے. روسیوں سے بات چیت میں اب زیادہ لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں یا جاننے والوں کے زخمی یا ہلاک ہونے کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود ولادیمیر پوتن اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے نظر نہیں آتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں. کرملن میں انہوں نے روسی افسروں کو اعزازات کے ساتھ نوازا اور کہا کہ روس اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں علاقائی دارالحکومت لیپسٹک کی طرف. اس شہر میں بھی یوکرین کی جنگ کے روزمرہ کی یاد دہانیاں موجود ہیں. مرکزی پیغام یہی ہے کہ روسی فوجی ہیرو ہیں، لیکن یہاں لوگ ایک مختلف سرد جنگ لڑ رہے ہیں. رہائشی عمارت کے اندر برف جمی ہوئی ہے، ایک پائپ سے پانی بھی بہہ رہا ہے. روسیوں نے شکایت کی مگر کوئی مرمت نہیں ہوئی. یہاں پر لفٹ بھی خراب ہے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ وہ دودھ لینے گئیں لیکن دودھ ختم ہو چکا تھا. اب ان کی لفٹ بھی کام نہیں کر رہی. ایوان کہتے ہیں کہ اگر جنگ نہ ہوتی تو زندگی زیادہ آرام دہ ہوتی. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خصوصی فوجی آپریشن اچھا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. پینشن بڑھتی ہے پھر قیمتیں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. اب تک بہت سے روسی ایسے برتاؤ کرتے رہے جیسے یہ جنگ ان سے بہت دور ہو اور ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. لیکن اب ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. امریکہ میں طوفان اور ریکارڈ برف باری کی وجہ سے مشرقی ساحل پر واقع ہزاروں گھروں اور کاروباری مراکز میں بجلی نہیں ہے. سب سے زیادہ متاثرہ ریاستیں نیو جرسی اور میساچیوسیٹس ہیں، جہاں بعض جگہوں پر 80 سینٹی میٹر تک برف باری ہوئی ہے. میکسیکو میں ملک کے سب سے مطلوب منشیات کے سرغنہ کی گرفتاری کے دوران ہلاکت کے بعد ملک کے مختلف مقامات پر تشدد پھوٹ پڑے ہیں. ایل مینچو جالسکو نیو جنریشن ڈرگ کارٹیل کے سربراہ تھے. انہیں امریکی انٹیلیجنس کی مدد سے کی جانے والی فوجی کارروائی میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا. امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی گن وائلنس یا اسلحے کی وجہ سے ہونے والے پرتشدد واقعات کو ایک سنگین مسئلہ سمجھتی ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا کے کسی اور ملک میں لوگوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں جتنے امریکہ میں لوگوں کے پاس ہیں. ایک اندازے کے مطابق ملک میں 400 ملین بندوقیں ہیں اور یہ تعداد امریکہ میں رہنے والوں سے بھی زیادہ ہے. بندوقیں رکھنے والے زیادہ تر افراد کہتے ہیں کہ اس سے انہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے. تو آخر امریکہ میں ہتھیار رکھنے کا جنون کیوں ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں لوگ تقسیم کا شکار کیوں ہیں؟ لیلیا لیلینکو کی رپورٹ خدیجہ عارف کی زبانی. سن 2025 میں امریکہ میں تقریباً 40,000 لوگ گن وائلنس میں ہلاک ہوئے. 400 سے زیادہ ماس شوٹنگ کے واقعات پیش آئے جو دنیا بھر میں شہ سرخی بنے. لیکن یہ خودکشی اور انفرادی فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں سے پھر بھی کم تھی. متعدد امریکیوں کا خیال ہے کہ اسلحہ سے متعلق سخت قوانین ان ہلاکتوں کو روک سکتے ہیں، جبکہ بعض اسے اپنی بنیادی آزادی سمجھتے ہیں. امریکی آئین کی دوسری ترمیم شہریوں کو اسلحہ رکھنے کا حق دیتی ہے. بہت وقت تک ہتھیار صرف شکار اور کھیل کے لیے استعمال ہوتے تھے. Beginning in the 1960s, American gun 1960 کی دہائی کے شروعات میں امریکہ کے گن کلچر میں تبدیلی آئی اور وہ روایتی استعمال جیسے شکار وغیرہ سے ہٹ کر انفرادی دفاع کے بارے میں ہو گیا. بعض ناقدین کا کہنا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. Ultimately, this is about profit.
for the gun industry. آخر میں یہ سب گن انڈسٹری کے منافع کے لیے ہے جو خوف فروغ کرتے ہیں اور اشتہارات اور مارکیٹنگ کے ذریعے امریکی عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ حفاظت کا واحد راستہ بندوق ہے. یہ المناک ہے. And that is a tragic lie. اسلحہ کے حامی کہتے ہیں کہ انہیں اپنی کمیونٹی میں ہونے والے جرائم پر تشویش ہے. جب میں نوجوان تھا اور میں 21 کا ہوا تو میں نے اپنی پہلی ہینڈ گن خریدی. میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ خبروں میں اس طرح کے پرتشدد واقعات دکھائے جا رہے تھے. لوگوں پر حملے ہو رہے تھے, لوگ مر رہے تھے کیونکہ جرم کرنے والے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور دوسروں کی آزادی کی قدر نہیں کر رہے. امریکہ کی سب سے بااثر پرو گن تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن ہے جو 19ویں صدی میں تحفظ کے نام پر قائم کی گئی تھی. اس کا موقف ہے کہ زیادہ بندوقوں کا مطلب ہے زیادہ قومی تحفظ. یہ لابینگ اور پولیٹیکل ایڈوکیسی پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہے اور سیاستداں اور قانون سازوں کو براہ راست چندہ دیتی ہے. گن لاس پر سیاسی پارٹیوں میں اختلافات ہیں. It's almost impossible, especially at the federal level. وفاقی سطح پر کسی ریپبلکن کا اسلحہ کنٹرول کی حمایت کرنا یا کسی ڈیموکریٹ کا اسلحہ حقوق کی حمایت کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. یہی نظریاتی تقسیم اسلحہ کے بارے میں کسی بھی معقول تجویز یا بحث کو ناممکن بناتا ہے. اس بارے میں کسی فیصلے پہ پہنچنا دور کی بات ہے. گن کنٹرول سے متعلق کسی لیجسلیشن پر اتفاق کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے. Regulating guns or gun rights. نئے قوانین اور اصلاحاتی اقدامات سے گن وائلنس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن گن مخالف تنظیمیں مزید اقدامات چاہتی ہیں. وفاقی سطح پر پالیسی کے تناظر میں لوگوں کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا یقینی بنانا ہوگا کہ لوگ بغیر بیک گراؤنڈ چیک کے گن شوز اور انٹرنیٹ پر بندوقیں نہ خرید سکیں. ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ حملے کی قوت والے ہتھیاروں اور 10 راؤنڈ سے زیادہ کیپیسٹی والی میگزینز کی خریداری کو محدود کریں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بندوقیں مسئلہ نہیں ہے, معاملہ اس سے پیچیدہ ہے. یہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے. انسانی جان اور آزادی کی قدر کم ہو رہی ہے. اس پر گہری بحث کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ صرف قانون سازی سے کام نہیں چلے گا. لوگوں کو ایک دوسرے کی زندگی کی قدر سمجھنا ہوگی. امریکہ میں کون گن رکھے اور کون نہیں, اس پر بحث شدید تقسیم کا شکار ہے اور فی الحال کسی سمجھوتے کا راستہ نظر نہیں آتا. اور آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں. ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں. ہمارے اکاؤنٹس انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک پر موجود ہیں. خالد کرامت کو اب اجازت دیں.